جنت میں ہم بستری کس طرح ہوگی؟ ایک مرتبہ ایک نیک خاتون نے برگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر جنت میں مردوں کو حوریں عطا کی جائے گی تو عورتوں کی فطری خواہشات کا کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جنت ایک ایسا مبارک نام ہے جسے سنتے ہی انسان کے دل و دماغ میں بے شمار سوالات جنم لیتے ہیں۔ جنت کہاں ہے؟ وہ کیسی ہوگی؟ وہاں کی نعمتیں کیسی ہوگی؟ حور کا حسن کیسا ہوگا؟ اتنی زیادہ سوالات ہمارے ذہن میں آتی ہیں۔ جنت میں ہم بستری کی نوعیت کیا ہوگی؟ کیا وہاں بھی خواہشات ہوں گی؟ اولاد کیسی ہوں گی؟ اور سب سے اہم سوال یہ کہ عورتوں کو جنت میں کیا عطا کیا جائے گا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی زمین سفید ہوگی، اس کی مٹی زعفران کی ہوگی، اس کی عمارتیں سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنی ہوگی جنہیں مشک کے گارے اور موتیوں کی کنکریوں سے جوڑا گیا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں سب سے کم درجے کے جنتی کو بھی ہزاروں خادم اور بے شمار حوریں عطا کی جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی حور اتنی حسین ہوگی کہ اگر وہ زمین کی طرف ایک نظر ڈال دے تو ہر طرف نور پھیل جائے اور خوشبو چاروں جانب مہک اٹھے، یہاں تک کہ حور کے سر کا دوپٹہ بھی دنیا اور اس میں موجود ہر چیز سے بہتر ہوگا۔ یہاں تک کہ حور کے سر کا دوپٹہ بھی دنیا اور اس میں موجود ہر چیز سے بہتر ہوگا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حوروں کی پنڈلیاں اس قدر شفاف ہوں گی کہ اندر کا حسن نمایاں ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی شخص حور کے قریب جائے گا تو وہ خوش دلی سے اس کا استقبال کرے گی۔ اگر اس کا ایک بال بھی ظاہر ہو جائے تو مشرق سے مغرب تک نور ہی نور پھیل جائے۔ جنتی شخص جنت کے ایک بستر پر ہوگا کہ اچانک اس کے سر کے اوپر نور ظاہر ہوگا۔ وہ سمجھے گا کہ شاید اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر متوجہ ہو رہی ہے، مگر جب وہ نظر اٹھائے گا تو وہ ایک حور ہوگی جو کہے گی، اے اللہ کے بندے، کیا تمہارے پاس ہمارے لیے وقت نہیں؟ وہ اسی طرح ہم سے سوال کرے گی۔ اسی طرح ایک کے بعد ایک حور اس کے پاس آتی رہے گی اور وہ جنتی ان سے محبت بری ہم بستری کی گفتگو میں مشغول رہے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اگر جنت کی کوئی حور اپنے حسن کا معمولی سا حصہ بھی ظاہر کر دے تو زمین والے حیرت میں پڑ جائے۔ اگر وہ اپنا دوپٹہ زمین پر ڈال دے تو زمین جھک جائے، اور اگر چہرہ ظاہر ہو جائے تو آسمان و زمین روشن ہو جائے۔
یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر جنت کی کوئی عورت سمندر میں تھوک دے تو سمندر شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر مردوں کو حوریں ملیں گی تو جنتی عورتوں کا کیا مقام ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جنتی عورت اپنے نیک شوہر کے ساتھ رہے گی اور وہ شوہر کو عطا ہونے والی تمام حوروں کی سردار ہوگی، یعنی جو اس کی دنیا میں عورت ہوگی وہ وہاں پر آخرت میں تمام حوروں کی سردار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس عورت کو حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت بنا دے گا۔ جو عورت دنیا میں غیر شادی شدہ وفات پا جائے گی اس سے جنت میں اختیار دیا جائے گا کہ وہ جس مرد کو چاہے اپنا شریک حیات بنا لے، یعنی جو لڑکی شادی ہونے سے پہلے مر جائے تو یہ اختیار صرف ان لوگوں کے لیے ہے۔ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اگر دنیا میں ایک عورت کے 2 شوہر ہو تو جنت میں وہ کس کے ساتھ ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جس کے ساتھ رہنا چاہے گی اس کے ساتھ رہے گی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی نیک عورت افضل ہیں یا جنت کی حور؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی نیک عورت کو جنت کی حور پر وہی فضیلت حاصل ہوگی جو اوپر والے لباس کو نیچے والے لباس پر ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک یہودی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا جنت میں لوگ کھائیں پیئیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مگر وہاں جسمانی گندگی نہیں ہوگی، پسینہ آئے گا اور اس سے مشک جیسی خوشبو مہکے گی۔ الحمدللہ۔ جنت میں مومن کو ایسی طاقت عطا کی جائے گی جو دنیا کے کئی انسانوں کے برابر ہوگی، یعنی دنیا میں جتنے انسان ہیں نا وہ 4-5 اکٹھے ہو کر وہاں پر ایک مرد کی یہ طاقت ہوگی، اور جب وہ ہم بستری قائم کرے گا کسی قسم کی تکلیف، خون یا ناپاکی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی مومن جنت میں اولاد کی خواہش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو خواہش کو پورا فرما دے گا۔ حمل، پیدائش اور پرورش سب ایک لمحے میں مکمل ہو جائیں گے اور بچہ فوراً جوان ہو جائے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جنت کے اعلیٰ درجات عطا فرمائے۔